حق کی نشانی ہی یہی ہے کہ جب اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو آپ کے راستے میں مسائل آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، اور بیگانے تو بیگانے اپنے بھی روڑے اٹکانے لگ جاتے ہیں، دشمن تو دشمن، دوست بھی مخالف اور طعنہ زنی کرنے والے بن جاتے ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہو، تم کس کاموں میں لگے ہوئے ہو، ایسے ہی مولوی بن گئے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اپنا استاد مخالف ہو جاتا ہے، اپنے گھر والے مخالف ہو جاتے ہیں، رشتہ دار مخالف ہو جاتے ہیں، اور آپ لجا کے، شرما کے، چھپ چھپا کے گھر کے اندر جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ تو یہ مشکلات ہیں، ان کے حوالے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کہیں تو حوالے یہ ہیں کہ آروں سے چیرا جا رہا ہے، کہیں تو حوالے یہ ہیں کہ کوئلوں پہ جلایا جا رہا ہے، کہیں تو حوالے یہ ہیں کہ بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے، کہیں تو حوالے یہ ہیں کہ قید و بند میں ڈالا جا رہا ہے، اور کہیں تو حوالے یہ ہیں کہ ہجرت پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور کہیں حوالے یہ ہو سکتے ہیں کہ ڈگری سے محروم کر دیا گیا، کالج سے نکال دیا گیا، گھر سے نکال دیا گیا، پیسے دینا بند کر دیے گئے۔ تو یہ مشکلات اپنی اپنی نوعیت کی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ایک کالج میں 20 بار چلے گئے، کوئی ایک کارکن نہیں ملا، ایک حلقے میں 10 بار چلے گئے، ایک کارکن نہیں ملا، 2 لاکھ روپے ایک پروگرام پہ لگا لیے، 2 رفیق بھی نہ بنے۔ یہ ساری مشکلات اسی راستے کا حصہ ہیں۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آپ کی اور اپنی تذکیر کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے نا، یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن پر مکہ کے اندر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تشریف لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اپنے سر کے نیچے دے کر کعبہ کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مدد نہیں کریں گے؟ کیا آپ اللہ رب العالمین سے ہمارے حق میں دعا نہیں کریں گے کہ وہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم سے پہلے تو داعیان حق کا یہ عالم تھا کہ ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا، زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا، اس کو اس گڑھے میں دنسا دیا جاتا، اور پھر اس کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اور کسی کے جسم پر لوہے کی کنگھیاں چلا کر گوشت کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا، مگر یہ سزا بھی انہیں اپنے دین سے نہیں روک سکی۔ تو اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور پیر کامل اور محسن انسانیت اور رہبر اور رہنما وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز اللہ کے نزدیک اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ تو اگر ان کی تکالیف کا، مصائب و مشکلات کا یہ عالم ہے، تو ہماری یہ تکالیف اور مصیبتیں تو اس کے سامنے ہیچ ہیں، اور یہی انشاءاللہ دنیا و آخرت کے اندر ہماری کامیابی کی ضامن ہوں گی۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ جزاک اللہ خیر۔